بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی جنات کا مریض ہے یا جادو کا کوئی مریض ہے، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے یا کبھی کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ توجہ سے سن لیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ جو نمازی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، الحمدللہ وہ تو علماء ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے گھر میں عالم حافظ قاری نہیں بھی ہے، تو آپ میں سے جو گھر میں نمازی آدمی ہو وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن مجھے توسط شریف سے ایک مولانا نے فون کیا، صبح صبح نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہنے لگے حضرت جی ہمارا ایک مریض ہے، بلکہ اس نے فون پہ مجھے اس کی آوازیں بھی سنوائی کہ یہ بہت زیادہ رات کافی دیر سے آوازیں نکال رہا ہے، ہم نے بڑے دم کیے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ خیر الحمدللہ اس کو میں نے دم بتائے، تو اس نے تو مجھے کہا کہ آپ فون پہ دم کر دیں، اور کئی لوگ موبائل پہ دم کرواتے بھی ہیں۔ تو آج میں ایک وظیفہ ایسے لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں جن کے گھر میں کوئی مریض ہے یا مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ مختصر سا عمل ہے، آپ یہ کریں اور مریض پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلکہ اس میں کچھ آیات تو ایسی ہیں، ایک صحابی رسول نے کہ گھر میں ایک مریض تھا، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر اس مریض کے کان میں دم کی، پھر پڑھ کر پھر دم کی، تیسری مرتبہ جب تو اس کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، تو وہ جنات تھے جو چیخ رہے تھے اگر آپ نے ابھی دوبارہ دم کیا تو ہم مر جائیں گے۔ یعنی یہ اتنا ایسا عمل ہے کہ آپ انشاءاللہ جیسے ہی آپ وہ یہ پڑھ کر مریض کو دم کریں گے، تو اس کا میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ دم کیسے کرنا ہے۔ بعض اوقات دم جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں، بغیر اجازت، بغیر سیکھے، بغیر استاذ کے ایسے دم درود کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بعض اوقات وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، اور اگر ان کو نقصان نہ ہو تو پھر ان کی اولاد کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ عام سی بات ہے، تو اسی لیے اس کو آپ پوری توجہ سے سنیں اور پوری غور سے سنیں۔ بعض اوقات لوگ صحیح بات سنتے نہیں ہیں اور اس میں کچھ عمل رہ جاتا ہے، تو وہ بعد میں کہتے ہیں حضرت جی آپ کا بتایا ہوا یہ ہم نے عمل کیا ہے، ہماری تو یہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ تو آپ پوری توجہ سے سنیں۔ جب بھی اگر کوئی مریض ایسا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، یہ آیتیں، یہ آیات مبارکہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ والسماء والطارق پڑھنی ہے، یہ آپ نے سورۃ والسماء والطارق پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے آخری 4 کل پڑھنے ہیں۔ یہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کریں، لیکن دم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، عام طور پر بھی کسی کو عام آپ برکت کے لیے، نظر کے لیے بھی دم کریں، تو اس جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دم کیا کریں، ورنہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی جو بھی آپ پڑھیں، جب بھی آپ کسی کو دم کریں، یہ عاملین خاص کر علماء اور قراء کے لیے یہ خاص بات ہے کہ آپ دم اس طریقے سے کیا کریں کہ جو بھی چیز پڑھ کر آپ دم کریں، پہلے وہ دم اپنے اوپر کیا کریں، یعنی پڑھنے کے بعد یوں دم کر کے پھر آپ مریض پر دم کریں یا پانی پر دم کریں، اس کے بعد اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پر اثرات نہیں ہوں گے۔ ورنہ جو لوگ بغیر سیکھے ایسے ہی مریض پر دم کر دیتے ہیں، بے شک عام نظر کا دم بھی کریں، اگر اس پر نظر سخت ہوتی ہے تو وہ نظر آپ پر یا آپ کے بچوں پر آ سکتی ہے، تو اسی لیے دم اپنے اوپر کرنا ہے۔ پھر آپ نے پانی پر دم کر کے اور مریض پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ پہلے تو اس دم سے ہی وہ مریض کو اگر دورہ آیا ہے یا وہ مریض شور کر رہا ہے یا اس کو بخار ہے یا اس کو شدید سر میں درد ہے، اور بعض اوقات داڑھ میں درد بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی اس کو دم کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر نہ ہو تو آپ دوبارہ کریں، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ 12 کریں، 3 مرتبہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ مریض
ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو آپ اس کے دائیں کان میں آذان دیں اور بائیں کان میں تکبیر کہیں۔ پھر بھی اگر وہ مریض ٹھیک نہ ہو تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر آذان کا مریض کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ آذان کا عمل دہرائیں۔ آذان زور سے دینی ہے آپ نے۔ آذان دے کر آپ ایک مرتبہ یوں دائیں طرف دم کریں، پھر آذان دے کر آپ بائیں طرف دم کریں، پھر آذان دے کر آپ سامنے دم کریں، پھر آذان دے کر آپ اپنے پیچھے دم کریں، پھر آذان دے کر آپ نیچے دم کریں، پھر آذان دے کر آپ آسمان کی طرف دم کریں۔ انشاءاللہ یہ 6 آذانوں سے پہلے اللہ کے حکم سے گارنٹی ہے وہ مریض ٹھیک ہو کر اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اگر وہ شور کر رہا ہے یا اس کے سر میں درد ہے، یعنی مریض کی کسی بھی یہ مریض کی حالتیں ہو سکتی ہیں، جنات کے اثرات کی وجہ سے اس کو دورہ پڑ سکتا ہے اور وہ شور کر سکتا ہے، وہ رو سکتا ہے، یا اس کے سر میں شدید درد ہو سکتا ہے، یا وہ بعض اوقات ایسے بھی مریض سامنے آتے ہیں کہ یعنی مستورات ہیں، باپردہ گھر ہے تو وہ عورتیں گھر سے باہر دوڑنے لگتی ہیں یا رونے لگتی ہیں، یعنی کوئی بھی مریض کے اوپر حالت ہے تو آپ انشاءاللہ جب یہ آذان کا عمل پہلے تو آپ وہ عمل کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا، ایک صحابی رسول نے بتایا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ نے آذان والا عمل کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہاں آذان ہوتی ہے تو وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، اور شیطان ایسے بھاگتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اتنی تیز بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے بھاگتے بھاگتے۔ تو جب آپ آذان دیں گے، کیونکہ یہ جنات جتنے بھی ہیں یہ بھی شیاطین کی ایک قسم ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ آذان دیں گے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو وہاں سے جنات اور یہ شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اور اکثر یہ جو جنات یعنی کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو تنگ کرتے ہیں، یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اکثر مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر یہ غیر مسلم ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، اللہ کے حکم سے آپ کا مریض اٹھ کے بیٹھ کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں سے، مصائب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔